اکثر لوگ اس وقت ہار مان لیتے ہیں جب وہ کامیابی کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ وہ اس مقام پر ہار مان لیتے ہیں جہاں کامیابی چند ہی قدم کی دوری پر ہوتی ہے۔ وہ پریشر ہینڈل نہیں کر پاتے اور کامیابی کے دہانے سے واپس مڑ جاتے ہیں۔ وہ لوگ -1 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہار مان لیتے ہیں جبکہ فقط 1 ڈگری کے بعد زندگی بدلنے والی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو آئس کیوب تھیوری کے ذریعے ایک ایسی حقیقت سمجھاؤں گی جو شاید آپ کی سوچ ہی بدل ڈالے۔ ذرا امیجن کیجئے ایک آئس کیوب جس کا ٹیمپریچر -5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے -5 ڈگری سینٹی گریڈ سے -4 -3 -2 -1۔ ٹیمپریچر -5 ڈگری سینٹی گریڈ سے -1 تک کا سفر طے کر چکا، مگر دیکھنے والوں کو کوئی پروگریس یا گروتھ نظر نہیں آئی۔ لیکن حقیقت میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ سے -1 تک کا ہر لمحہ ٹرانسفارمیشن کا حصہ ہے، بے شک کوئی اسے وٹنس کرے یا نہ کرے۔ تبدیلی آ رہی ہے پر دکھائی نہیں دے رہی۔ برف خاموشی سے اس تھریش ہولڈ یا حد کے قریب پہنچ رہی ہوتی ہے جہاں فقط مزید 1 ڈگری کا فرق اسے مکمل طور پر بدلنے جا رہا ہوتا ہے۔ -5 ڈگری سینٹی گریڈ سے -1 تک کے سفر میں برف کے اندر انویزیبل اسٹرکچرنگ چل رہی ہوتی ہے۔ مالیکیولز اپنی ترتیب بدل رہے ہوتے ہیں، تبدیلی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہوتا ہے اور آئس کیوب آہستہ آہستہ کریٹیکل پوائنٹ کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے جہاں ایک معمولی سی تبدیلی مکمل ٹرانسفارمیشن کا سبب بن جائے۔ پھر صرف 1 ڈگری کا ڈفرنس آتا ہے اور سب بدل جاتا ہے۔ سالڈ ٹو لکوڈ ٹرانزیشن، اسٹیٹ بدل گئی۔ برف کا پگھلنا کوئی برف ہی سے پوچھے۔ اب یہ سب کچھ ہمیں سڈن لگتا ہے کہ اچانک ہو گیا، مگر حقیقت میں برف لکوڈ اسٹیٹ میں آنے کے لیے نیکسٹ لیول کی اسٹرگل کر رہی تھی۔ وہ ہر لمحے اپنی سختی کھو رہی تھی، اپنی ساخت کو بکھرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ہر لمحہ، ہر ڈگری وہ اپنی پرانی ساخت کو کھو رہی تھی اور اپنے آپ کو نئی حالت میں لانے کے لیے وہ سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ اور بقول خان صاحب، انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ باہر سے برف ویسی ہی دکھتی رہی، ٹھنڈی، جامد، بے حرکت، مگر اندر ایک مسلسل جدوجہد جاری تھی۔ یہ سب انویزیبل تھا، لوگ دیکھ نہ سکے، لوگ ججمنٹس پاس کرتے رہے۔ لوگوں نے صرف اس وقت تبدیلی کو محسوس کیا جب برف پگھلی۔ یعنی ہر بڑی تبدیلی پہلے انویزیبل ہوا کرتی ہے، دکھائی نہیں دیتی، اور صرف وہی اسے محسوس کر سکتا ہے جو اس سے گزر رہا ہو۔ ایک میچور مائنڈ سیٹ کا انسان سمجھ سکتا ہے کہ گروتھ کبھی بھی پرفیکٹلی لینئر نہیں ہوتی، یہ نان لینئر ہوتی ہے۔ بڑے اتار چڑھاؤ آتے ہیں اس میں، آپ بڑے ہی جوش میں ہوتے ہیں، کنسسٹنٹ ایفرٹس کرتے ہیں، اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں، ڈسپلن بلڈ کرتے ہیں، لیکن ایک فیز ایسا ضرور آتا ہے جہاں پروگریس نظر نہیں آتی۔ ہم نتائج چاہ رہے ہوتے ہیں مگر کچھ بھی آگے بڑھتا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، موٹیویشن تیل لینے چلی جاتی ہے، سیلف ڈاؤٹ بڑھنے لگتا ہے، فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے، بڑی ہی بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایوریج لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہار مان لیتے ہیں، کوئٹ کر جاتے ہیں، لیکن مینٹلی میچیور لوگ یہاں اسٹے کرتے ہیں۔ جو یہاں پریشر ہینڈل کر گیا وہ ونر۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، زندگی میں اکثر اصل فرق ٹیلنٹ یا لک نہیں ڈالتے، بلکہ پریشر میں آپ کا رسپانس ڈالتا ہے۔ جب پریشر بڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون فریجائل ہے اور کون اسٹیبل، کون ڈر گیا اور کون ڈٹ گیا۔ پریشر میں آپ ریئیکٹ کرتے ہیں یا رسپونڈ کرتے ہیں، آپ پلان کرتے ہیں یا پینک کرتے ہیں، آپ فیس کرتے ہیں یا اسکیپ کرتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو۔ تو یاد رکھیں کہ اسٹیگنیشن یعنی جمود کا مطلب کبھی بھی حقیقت میں رک جانا نہیں ہوتا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں گروتھ نظر آنا بند ہو جاتی ہے مگر رکتی نہیں۔ یہ وہ فیز ہے جہاں انسان کو نتائج نہیں، صرف پریشر ملتا ہے، ڈاؤٹ، سائلنس اور انسرٹنٹی ملتے ہیں۔ اکثر لوگ یہاں ٹوٹ جاتے ہیں، کوئٹ کر جاتے ہیں جبکہ منزل بڑی ہی قریب ہوتی ہے، محنت کا صلہ ملنے ہی والا ہوتا ہے۔ یعنی اصل میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر -1 ڈگری سینٹی گریڈ کا فیز ہی سب سے زیادہ ڈیسائسو اور مشکل ہوتا ہے۔ ساری جان اسی فیز میں مارنی پڑتی ہے، رگڑے یہیں نکلتے ہیں۔ یہ بڑا ہی کریٹیکل فیز ہے۔ اصل کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ -5 ڈگری سینٹی گریڈ سے -1 کے درمیان ہوتا ہے، کیونکہ اس اسٹیج پر ایفرٹ میکسیمم کی جا رہی ہوتی ہے مگر کوئی ویزیبل ریوارڈ نہیں ملتا، نہ ویلیڈیشن۔ الٹا یہ خوف سوار ہوتا ہے کہ آگے جانا شاید مفید نہیں ہے، اتنی محنت کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا تو شاید واپس پلٹ جانے میں ہی بہتری ہے۔
اور شاید مزید پوٹینشیل انویسٹ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ اصل میں منزل بڑی ہی قریب ہوتی ہے۔ یہی پری ڈان فیز ہوتا ہے، لمبی رات کے بعد دن نکلنے ہی والا ہوتا ہے، یہاں کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ یعنی یہ جو -1 ڈگری سینٹی گریڈ زون ہے نا، یہ آپ کے ضبط کے امتحان لیتا ہے۔ اب جو میچور مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اسٹک نہیں ہوئے بلکہ ٹرانسفارمیشن کے قریب ہیں۔ وہ پروسیس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، آلمائٹی اللہ پر توکل کرتے ہیں اور کوشش جاری رکھتے ہیں۔ وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پروگریس از ہیپننگ ایون وین اٹس ناٹ ویزیبل۔ تو آپ بھی جان لیجئے کہ رکنا نہیں ہے، اور آخر کار تسلسل یعنی کنسسٹنسی ہی بریک تھرو کا سبب بنتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں، ایڈیسن نے 1000 بار ایکسپیریمنٹ کیا، اگر وہ 999 پر ہی کوشش چھوڑ دیتا تو کیا بلب بنتا؟ اسی طرح نیوٹن نے سالوں تک خاموشی سے کام کیا، تب جا کر لاز آف موشن دنیا کے سامنے آئے۔ یعنی گریٹنس ہمیشہ سائلنٹ فیز سے گزرتی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ اگر آپ کو کچھ ہوتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ہو بھی نہ رہا ہو۔ جو کچھ آپ بن رہے ہوتے ہیں وہ اکثر آپ کو خود بھی فوری طور پر نظر نہیں آتا۔ یہی سمجھانا تھا۔ بہت شکریہ۔